الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم کل کی جو ترتیب ہماری تھی کہ 5 لیکچرز تنقیدی ہوں اور اس حوالے سے آج چوتھا اور کل 5واں ہونا چاہیے تھا، تو بعد میں نے سوچا ہے کہ یہ چوتھے اور 5ویں کو اکٹھا کر دیا جائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ رمضان 29 کو ہو یا 30 کا۔ تو ترجمانی کے حوالے سے میں نے 25 اسباق تیار کیے، تو اس 25 کے حوالے اس کو اویل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم چوتھا اور 5واں یعنی اکٹھا کر لیں، تو پھر کم از کم ہمارے پاس انشاءاللہ حتمی طور پر 25 دن رہ جائیں گے۔ تو ان 25 دنوں میں ہم لازماً ایک اپنا درس آگے چلاتے رہیں گے، جو صورتوں کے تعارف پر اور ان کے داخلی مضامین اور ان کے ربط پر اور ہر صورت میں ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اور ہمارے لیے جو ہر صورت میں فرائض و واجبات کا ایک نقشہ ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا درس 3 چیزوں پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1، ہمارا اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ عہد اللہ کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ کی معیت جو ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کی رفاقت، اللہ کی نصرت، اس کے حصول و یافت کے لیے وہ کیا شرائط ہیں جنہیں ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور نمبر 3، معیت الرسول، جو دراصل نیابت ہے، ختم نبوت کے بعد امت بحیثیت مجموعی نائب ہے، تو یہ نیابت عن النبوہ یا ختم نبوت کے بعد امت کا جو نائب ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس حوالے سے ہمارے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ کیا بنتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ ہونے کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا لازمی صفات پیدا کرنا ہے، اور بالخصوص رمضان کی مناسبت سے۔ تو یہ جو آخری ہے بات رفقائے محترم، یہ ہم سے چونکہ براہ راست متعلق ہے، تو ہم اسی سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے بعد اور رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینے میں ہمارا جو دورانیہ ہے یا گزرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں جس شعور سے کانشیسنس اس سے باخبر ہونا چاہیے، شعور سے کانشیسنس اس سے ہمیں ہر وقت مسلح رہنا چاہیے۔ اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم حوالہ جات تو 3:144 اور سورہ المائدہ 5ویں سورت کی آیت نمبر 54 اور 55، اور اسی طرح سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے اس کی آیت 88، یہ 3 بنیادی آیات ہیں۔ ان میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت یا آپ کے مخاطب یا آپ سے قومی تعلق رکھنے والے افراد فرائض و واجبات کی ادائیگی میں ڈنڈی ماریں، اور اس طرح یہ سلسلہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہو، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عملاً وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ عالم عرب میں قومی نعروں کو، اشتراکیت کے نعروں کو، وطنیت کو اڈاپٹ کر کے جو امت محمدی علیہ صاحب تحیت و سلام کا مبارک مشن تھا، اس سے کافی حد تک غفلت کا ثبوت دیا ہے۔ تو اس لیے اب یہ استبدال اقوام کا جو قانون ہے یا نظام ہے، وہ کہاں پر ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ الانعام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 166 صفحہ ہے، 166 صفحہ، آیت 88 اور ساتھ ہی 89۔
اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، صرف ایک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام انبیاء کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ذالک ھدی اللہ یعنی یہی قرآن جو ہے، اس میں جو گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، یہی وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کو ملتی رہی۔ ذالک اس میں اشارہ، یعنی یہ ہدایت جو اس وقت آپ کو مل رہی ہے، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ ہدایت ہے کہ جس ہدایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا کرتا رہا، رہنمائی کرتا رہا، من یشاء من عبادہ، اپنے ان بندوں کو جو اس کی مشیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے رہے۔ اور ان تمام اللہ کے بندوں میں ایک بات مشترک تھی جس میں ہمیں بھی اشتراک کرنا ہے، وہ کیا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ ہدایت یافتہ بندے انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہو، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر ان میں سے کوئی بفرض محال مشرک ہو جاتا، شرک کرتا، شرک کا ارتکاب کرتا، تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنے اعمال انہوں نے کیے تھے وہ اللہ کی نظر میں تمام کے تمام اعمال بے قدر و قیمت ہو جاتے۔ گویا شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت یا وزن نہیں رکھتا۔ آگے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تمام ہدایت یافتہ افراد بالخصوص انبیاء، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ کتاب کا معنی ہے قانون، کتاب کا معنی قانون، دستور حیات، والحکم، حکم سے مراد قوت نافذہ، یعنی قوت نافذہ، ایگزیکٹو یعنی حکومت، کہ ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دستور حیات عطا کیا، اور دستور حیات عطا کرنے کے لیے جو حکومت درکار تھی، قوت نافذہ، ایگزیکٹو، وہ بھی ان کو عطا کی۔ والحکم، اور یہ کیا ہے؟ والنبوۃ، نبوت کے گویا دو نیچے شعبے ہیں، نبوت کے دو شعبے ہیں، ایک دستور حیات کا عطا کیا جانا، اور دوسرا اس کا لازمی شعبہ ہے دستور حیات کو نافذ کرنے کے لیے طریقہ کار، قوت نافذہ، اس کا عطا کیا جانا۔ اور آگے فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ مخاطب کون؟ عرب، اگر یہ مخاطب یعنی عرب، نقل کفر سے مراد یہاں اعتقادی کفر سے زیادہ عملی کفر ہے، اگر یہ آپ کے مخاطب، آپ پر ایمان لانے والے ان حقائق کا، اس ورثے کا جو تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے، اگر وہ اس کی ناقدری کریں گے، تو پھر کیا ہوگا رفقا محترم؟ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو پھر ہم وکیل بنا دیں گے۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا، ہم ایڈوکیسی، وکالت، نمائندگی عطا کریں گے، وکالت عطا کریں گے، وکیل بنائیں گے، بہا، اس مشترک ورثے کا جو تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے، کہ ان کو رفقا محترم قومن، ایسی قوم کو، گروہ کو، جتھے کو، جماعت کو، لیسو بہا بکافرین، لیسو بہا بکافرین، کہ جو اس ورثے کے جو انبیاء علیہ السلام کا مشترک ورثہ ہے، قرآن کی شکل میں اب اپنی جامع اور کامل شکل میں ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے ناقدردان نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ناقدری کریں گے تو وہ بھی اپنے مقام سے گر جائیں گے، اللہ پاک کسی اور گروہ کو سامنے لے آئے گا۔ اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی رفقا محترم، ایک تو شرک جو ہے یہ گویا کہ بنیادی فیکٹر ہے زوال کا، اور دوسرا یہ کہ نبوت صرف واز کا نام نہیں ہے، نبوت کا لازمی ایک حصہ، دائرہ، شعبہ نفاذ ہے، ایگزیکٹو ہے، قوت نافذہ، یعنی کتاب اللہ پر جب ہمارا ایمان ہے
تو یہ ہمارے علم اور عمل میں، سیرت میں، کردار میں اسے لازماً نافذ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جب تک یہ امت اس الکتاب کی قدردان رہے گی، اللہ کی نظر میں وہ محبوب رہے گی، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، جب تک میری امت اللہ کے کلام کو اونچا اور بلند رکھے گی تو یہ اللہ کی نظر میں بلند رہے گی، اور جب اس کو فخر اور وہ عزت افزائی اور قوت و طاقت کا سرچشمہ سمجھنا چھوڑ دے گی تو یہ اقوام عالم کے ماتحت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ امت مسلمہ کے لیے شرف و مجد کا ضامن جو ہے وہ کلام الہی ہے، اور اس کی ناقدری سے کیا مراد ہے؟ اس کی ناقدری کرنا یا قدردانی کرنا، اس ضمن میں رفقاء محترم ہم اگلا مقام دیکھیں گے کہ ان اصحاب کا کہ جنہیں اللہ پاک یہ کلام اس کا وارث بنائے گا، ان کے لیے ایک نفسیاتی، ان کے اندر ایک تبدیلی کا یا نفسیاتی چینج یا نفسیاتی طور پر ان کا شعور کس مقام پر ہوگا؟ 258 صفحہ سورہ یونس، سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58، سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58، 258 صفحہ۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ہمیں یوم داؤد، کل نوع انسانی، اس کو خطاب کیا۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ کے بارے میں کل جو عرض کیا تھا، موعظہ کہتے ہیں پیوریفائڈ نالج، کوئی بھی چیز جسے آمیزشوں سے، ملاوٹوں سے پاک صاف کر دیا گیا ہو۔ اے انسانوں، تمہارے پاس پہنچا ایسا علم جو ہر طرح کی ملاوٹوں سے، آمیزشوں سے پاک ہے۔ نمبر 2، شفاء لما فی الصدور، اس میں ریمیڈی ہے۔ شفا کا معنی ریمیڈی، اس میں شفا ہے، صحت و سلامتی کو سے ہمکنار کرنے کی طاقت ہے۔ لیکن یہ شفا کس چیز کی ہے رفقاء محترم؟ پورے پنسیوں کے لیے، بواسیر کے لیے، اور اس طرح کی جو بدنی بیماریاں، اس سے نہیں۔ کیا فرمایا؟ فی الصدور، وہ بیماریاں جو قلوب و اذہان میں پیدا ہوتی ہیں، یعنی قرآن شفا ہے فکری اور نظری بیماریاں، عقیدہ یعنی نظریہ اور روح کا بیمار ہونا۔ تو گویا کہ جسم کے بیماریاں، جسم کی بیماریاں نہیں بلکہ روح کی بیماریاں، عقیدے کی بیماریاں، ان کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، ان سب کے لیے قرآن پاک میں شفا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اگلی سٹیج ہے، وہ کیا ہے؟ ہدا۔ ہدا کا معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچانا، جو منزل یا ڈیسٹنی یا گول ہے، اس گول تک پہنچنے کی ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ضمانت۔ یہ گویا کہ ہدا جو ہے یہ معجزہ کے مقابلے میں، معجزہ تو خالص علم آپ کو مل گیا، لیکن خالص علم پر اگر آپ چلیں گے، اسے اپنائیں گے تو منزل تک کب پہنچیں گے؟ تو ایمان والوں کے لیے معجزہ سے اگلی سٹیج ہے ہدا۔ یہ اور اسی طرح وہاں ہے شفا، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی شفا تو ہے کہ بھئی ریمیڈی ہے، نسخہ ہے، ادویہ ہے، لیکن آپ کام میں لائیں گے ان کو، اس نسخے کو، جو اس کی ادویہ ہیں وہ پرچیز کریں گے، حاصل کریں گے، جو پرہیز کی چیزیں ان سے آپ بچیں گے، جو صحت مند غذا وہ کھائیں گے، تو پھر گویا کہ وہ شفا بالفعل کیا ہو جائے گی؟ رحمت، یعنی حفاظت، تحفظ، اور رحم مادر جس طرح ماں کا بچے یعنی بچے کے لیے، تو اس میں حفاظت، تحفظ، نسل العین کو حاصل کرنے کی ضمانت، تو ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ آگے فرمایا کوئی بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اعلان فرمائیں، کہہ دیجئے، کوئی اعلان کیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اس قرآن پاک کا عطا کیا جانا نزول، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ گویا کہ اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ریاستیں، جدوجہد،
انوالو نہیں ہے نزول قرآن میں، یعنی قرآن کے پانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی جدوجہد نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا گریس ہے، گریس و برحمت ہی، اور اس کی یہ مرسی رحم، یعنی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جو باعث ہے قرآن حکیم کے نزول کا، قرآن کے عطا کیے جانے کا۔ اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ یہ جو قرآن ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی فرح انتہائی خوشی، کہ اگر تم خوش ہونا چاہتے ہو، اگر تمہاری کوئی خوشی اور جشن ہے تو وہ خوشی اور جشن کیا ہے؟ فَبِذَالِكَ، اس کتاب الہی کے پانے پر، اس کتاب الہی کے حامل ہونے پر خوشی مناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے پانے پر ہمیں خوش ہونے کی، خوش انتہائی خوشی، فرح کہتے ہیں انتہائی خوشی، انتہائی طور پر اپنے آپ کو خوشی کا حامل بناؤ۔ کس چیز پر رفقائے محترم اور کیوں؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمع، نوع انسانی جتنے مال دولت منصب عہدے حاصل کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان تمام حیات دنیا کے ساز و سامان سے اس کتاب الہی کا عطا کیا جانا یہ زیادہ وزنی ہے، زیادہ بڑھتر ہے۔ یعنی اگر تمہارے اندر یہ یقین بیدار ہو جائے کہ کتاب الہی کا، کلام الہی کا پایا جانا، کلام الہی کا عطا ہونا، یہ سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ کا عطا کیا جانا۔ اور یہ جو کتاب اللہ کا عطا کیا جانا ہے رفقائے محترم، اس کو ہمارے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس تناظر میں دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کیونکہ جب تک امام کا شعور ہمارے اندر ان کی میت کا سوال تک، تو وہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس حوالے سے دیکھتے تھے؟ آئیے اس کے لیے سورہ الاعراف آیت 196 196 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الہی کو اپنے حوالے سے کیا یقین کرتے تھے، اور اسی یقین سے ہم نے اگر اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیابت کا کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ 211 صفحہ 211 صفحہ 211 صفحہ آیت 196، پہلے یہ چلی آ رہی ہے بات آیت 195 میں کہ مکی ماحول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہنا ہے اور محدود سی جماعت ہے، چند افراد ہیں، اور چند افراد ہوتے ہوئے آپ نے مشرکین کو چیلنج کر دیا۔ چیلنج یہ کیا ہے کہ اے لوگوں، جن بتوں کو، ٹھاکروں کو، مجاوروں کو، آستانوں کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سب کو سمجھتے ہو، بتاؤ تو صحیح، کیا ان بتوں کی ٹانگیں ہیں؟ الہم ارجل، کیا ان کی ٹانگیں ہیں؟ یمشون بہا، کہ ان ٹانگوں سے چلیں اور تمہاری حاجات و ضروریات کو پورا کریں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں کے اندر طاقت ہو کہ جس سے تم دفاع چاہتے اسے پکڑ سکیں، تمہارا دفاع کر سکے اپنے ہاتھوں کے ساتھ؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ہاتھوں میں طاقت ہو کہ جس طاقت کے ذریعے یہ پکڑتے ہوں یا چھوڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان آنکھوں سے یہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ ان کانوں سے یہ سنتے ہوں تمہاری پکاریں، دعائیں؟ یہ گویا کہ چیلنج کیا مشرکین کو کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، جن کی یعنی آستانوں پر بیٹھ کر سب اپنا وقت اور انرجی ضائع کر رہے ہو، کیا ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ تمہارے مسائل حیات کو حل کر سکیں؟ اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، فرمایا کہ اعلان کر رہے ہمارے حبیب رسول، اے لوگو
بلاؤ، ادعو بلاؤ، پکارو، سامنے لاؤ. کن کو رفقاء محترم؟ شرکا، جن کو تم نے پارٹنر، پارٹنر، شراکت دار، حصے دار سمجھا ہوا ہے، ان سب کو اکٹھا کر لو. اور اکٹھا کر کے کیا کرو رفقاء محترم؟ سنت کی دور، پھر یہ اور تم سب مل کر اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کر گزرو. یعنی گویا وقت کے نظام کو، حکومت کو، سیاستدانوں کو، معیشت کے حامل افراد کو، مذہبی پیشوں، سب کو چیلنج کر دیا کہ جو کچھ تم میرا نقصان کر سکتے ہو کر گزرو. اور فرمایا فلا تنظروا، اور مجھے ایک لمحے کی مہلت مت. یعنی کتنا بڑا رفقاء محترم یقین اور اپنی ذات پر اور اپنی مشن اور دعاؤں پر اعتماد درکار ہے کہ آپ بتوں کو، ٹھاکروں کو کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے جو جانشین ہیں، حاشیہ نشین ہیں، سجادے ہیں، جو ان قبروں کو اور مزاروں کو اور آستانوں کو بیچ کر کھا رہے ہیں، ان کی دال روٹی وابستہ ان سے، وہ تو معاف نہیں کریں گے. یعنی اس بت نے کیا کرنا ہے، لیکن بت پر جس کی معیشت کا دار و مدار ہے، وہ تو اپنے گنڈوں کے ذریعے، بدماشوں کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے گا. تو اتنا بڑا جو چیلنج کیا ہے رفقاء محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس بنیاد پر کیا؟ یہ ہے وہ چیز کہ اگر ہمارے اندر یہ آ جائے تو سب راستہ صحیح ہے. فرمایا اِنَّ وَلِيِّ، اِنَّ بلا شبہ، ولی کہتے ہیں گارڈین، کسٹوڈین، سسٹینر. اِنَّ ولی پروٹیکٹر، بلا شبہ میرا بھی ایک پروٹیکٹر ہے، میں بھی انڈر پروٹیکشن. اِنَّ ولی، بلا شبہ میرا ایک کارساز ہے، میرا ایک حفاظت کرنے والا ہے، میں کسی کی حفاظت میں ہوں. اِنَّ ولی، بلا شبہ میرا ایک حفاظت کرنے والا ہے. کون؟ اللہ، اللہ. اب یہاں پر رفقاء محترم وہ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ، نگہبان، سہارا، سب کچھ تھا، اس اللہ کی بڑی شان ہے. اس پوری کائنات کو آپ اندازہ کریں، کائنات کی وسعت کا، اس کو مجرد امر کن سے پیدا کرنے والا، عدم محض سے پیدا کر، کیا اس کی قدرت اور شان ہے. تو اس اللہ کی بڑی شانیں ہیں، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، وہ موت و حیات کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. کتنی شانیں ہیں اللہ کی، قدرتیں، کمالات. لیکن حفاظت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی ولایت اللہ، اللہ کی جو ولایت ہے، اس میں اہم ترین کیا وصف ہے اللہ کا؟ کیا فرمایا رفقاء محترم؟ واللہ، کون سا اللہ؟ الذی نزل الکتاب، الذی نزل الکتاب، میں اس اللہ کی حفاظت میں ہوں جس نے الکتاب کو نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا منزل الکتاب ہونا، اللہ تعالیٰ کا الکتاب قرآن کو نازل کرنا اور عطا کرنا امت کو، انسانیت کو، یہ اللہ کی سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا کلام، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور آگے ارشاد فرمایا رفقاء محترم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ میری زندگی میں میرے اوپر اتنا مہربان ہے اور بعد میں اندھیری رات ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ یقیناً ولایت، پروٹیکشن، حفاظت کرتا رہے گا. وہ اللہ حفاظت اور پروٹیکشن کرتا رہے گا. کن کی کرتا رہے گا رفقاء محترم؟ الصالحین، جو صالح ہوں گے. صالح یعنی صلاحیت بخش اعمال، صلاحیت بخش اعمال جو کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں میری طرح اپنی حفاظت میں رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت، ولایت حاصل رہے گی کن کو؟ صالحین کو. اب صالحین کون ہوتے ہیں رفقاء محترم؟ اس ضمن میں ایک تو یہ دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ولایت اللہ کے حوالے سے ہمارا کیا مقام ہے. اس ضمن میں ہم پہلے عمل صالح کو کہ جس سے اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں،
اور پھر آگے بڑھیں گے. یہ رخ محترم جو اللہ کی ولایت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کن اعمال صالحہ کے ساتھ جو جوڑا ہے، کن کن اعمال کے ساتھ، ان کا بیان 248 صفحہ 200 بلکہ 47 سے شروع ہو چکا ہے، 120 آیت 247 صفحہ. عمل صالح کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہیں کہ جن سے کتاب پا لینے کے بعد اللہ کی عملی ولایت ایمان والوں کو حاصل ہوگی. 247 صفحہ نیچے سے تیسری سطر آیت 120 سورہ التوبہ نامی سورہ. ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. فرمایا نہیں شان، ما کان نہیں شان، نہیں جائز، نہیں جائز کن کے لیے؟ لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے. اور مدینہ والے قائم مقام ہے پوری امت کے، یعنی امت محمدیہ کی یہ شان نہیں، امت محمدیہ کی یہ شان نہیں. ومن حولهم من الاعراب، اور وہ امت محمدیہ صرف مدینے میں نہیں ہے، اور مدینے کے دائیں بائیں جو دیہات ہیں، شہر ہیں، قصبے ہیں، ان میں رہنے والوں کی یہ شان. یعنی امت محمدیہ کا عجم ہو یا عرب، شرق ہو یا غرب، ان کی یہ شان پہچان یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کیے ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کو پہنچانے کے لیے جسم، جان، حرام، عزیز و وقار و وطن کون سی قربانی نہیں دی. تو جو اللہ کا محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہے، وہ تو دین کے لیے ہر قربانی دے، اور جو اس کے نام یاد امتی ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں. فرمایا ایمان والوں کی یہ شان ہے. اور آگے فرمایا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ وہ قدر و قیمت والا سمجھیں اپنی ذات کو نبی کی ذات کا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، مال قربان کیا، وقت قربان کیا. کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی؟ اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں جی نفسیاتی یا نفسی یا جسمانی یا جانی یا فطری یا ذہنی قربانیاں دینے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک بانہم، وہ انہیں یہ فریضہ انجام دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پہنچے گی ان کو ظمأ، پیاس. اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو ان کو پیاسا رہنا پڑے گا، یعنی گویا کہ غلبہ کتاب اللہ کے لیے پیاسا رہنا، جس کی ریاضت ہمیں رمضان میں کروائی جا رہی ہے. رمضان ہے کہ ہم پیاس کے، بھوک کے تجربے سے گزرے. وَلَا نَصَبْ، اور تھکاوٹ، جسم چکنا چور ہے تھکاوٹ سے، دفتر سے آئے ہیں اور کام، اور عین امام کا، امیر کا، جماعت کا تقاضا پہ میٹنگ میں جانا ہے، درس میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، فلاں مقام پر جا کر ڈیوٹی دینی ہے. وَلَا نَصَبْ، اور تھکاوٹ، تھکا دینے والا عمل جو وہ کرتے ہیں. وَلَا مَخْمَصَةٍ، اور مخمصہ ہے انتہائی طور پر بھوکا ہے، یعنی کم سے کم خوراک، تنگدستی، قحط، یعنی ناداری. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کہ جب کبھی 6 یا 7 دانے کھجور کے اور پانی کا ایک پیالہ، کُنَّا نَظُنُّ بِأَنفُسِهِمْ شُهَدَاءَ، ہم سمجھتے تھے کہ آج تو بڑی یعنی عیش ہے کہ 7-8 دانے کھجوریں کو بھی ہے اور ایک پیالہ پانی کا بھی. تو ایسی حالت کے اندر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہوگا. تو مخمصہ کیا ہے؟ خامصہ ایسی بھوک کہ جس کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کو کیا ہے جسم یا ہمارا پیٹ نیچے کی طرف چلتا چلا جائے. تو جو شدت کی انہیں بھوک لاحق ہوتی ہے اللہ کے
راستے میں. اور فی سبیل اللہ کیا ہے؟ 6 سورہ الانعام آیت 155 سبیل اللہ قرآن پاک ہے. تو غلبہ کلام اللہ کے لیے پہنچانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے جو انہیں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا اور جدوجہد تھکاوٹ اس سے چور ہونا پڑے گا. وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور جب وہ ان علاقوں کو طے کریں گے، وعدہ آیاتوں میں نا، یعنی پاؤں رکھنا، یعنی اس کو پاؤں کے نیچے روندنا، جانا سفر کرنا، اور جو پھر وہ وادیاں طے کریں گے، موتن وادیاں. تو جب وہ ممالک میں، علاقوں میں، میدانوں میں، کارزار حیات میں ایسے ایسے مقامات پر انہیں جانا پڑے گا، یغیظ الکفار، کہ انہیں دیکھ کر کافر جو ہیں وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے. ہم تو مسلک پرست ہیں، مسلک پسند ہیں، کتاب اللہ پیش کرنے سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، دائیں بائیں رشتہ داریوں پر اثر نہ ہو، ماحول پر، پڑوسیوں پر. تو قرآن کہتا ہے وہاں تو ان وادیوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں جانا پڑے گا کہ جہاں کفار ہیں، اور وہ دیکھتی کیا کرتے؟ یغیظ، یعنی ان کے لیے غیر غصہ کافروں کا اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا، اور ان اعداء کی جانب سے انہیں زخم کھانے پڑتے. نال من عدوٍ، زخم، زخمی ہونا پڑے گا، گالی گلوچ، مار دھاڑ، اور آخری کار زخم، زخموں پہ زخم پہنچیں گے. آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. مسجدوں میں بیٹھ کر تسمیہ چلانا نہیں ہے عمل صالح، یہ ہے عمل صالح. الا مگر كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یہ ہے اعمال صالحہ، یہ ہے جو کام انجام دے. یعنی دین کے پہنچانے کے لیے کتاب اللہ کو ایک نظام حیات کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے وادیاں طے کرنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جانا، یہ ہے عمل صالح. کتب لہم بہ عمل صالح. اور آگے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ ہے محسن، اور ان محسنین کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. تو یہ ہے یعنی ایک پہلو باہر کا. اب داخلی حوالے سے آئیے. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا قَبِيحًا، اور فرمایا اسی طرح انہیں کتاب اللہ کی اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے، پہنچانے کے لیے انفاق کرنا پڑے گا. اور جب کبھی اور نہیں انفاق کریں گے مگر وہ لا الہ ہے تو آگے یہ اس بات ہے. اور جو کچھ کہ وہ بطور نفقہ، خرچ یعنی صدقہ، غلبہ کتاب اللہ کے لیے چندہ، اور نفقہ کو پہلے کیا کہا رفقان محترم؟ صغیرہ، تھوڑا سا. یعنی اگر انسان کے پاس وسائل کم ہیں تو اللہ نے چھٹی نہیں دی. اگر کم وسائل ہیں، تنگ دستی ہے، تنگ دستی کے اندر بھی دین کے غلبے میں حصہ ڈالنا ہے. اور اس کو پہلے رکھا نفقۃ صغیرہ، چھوٹے سے چھوٹا. فرمایا کہ بشق تمر، ایک کھجور بھی غلبہ کتاب اللہ کے لیے دینا. مراد یہ ہے کہ دم بھی، دام ہر حوالے سے. اور آگے فرمایا ولا قبیل، اور بڑا، چھوٹا یا بڑا نفقہ. اور آگے فرمایا ولا یقطعون وادیا، اور اسی طرح فرمایا کہ کتاب اللہ کو پہنچانے کے لیے انہیں میدان کارزار، وادیاں بھی طے کرنی پڑیں گی. الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ یہ جب وہ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو بہترین جزا عطا کرے. صرف جزا نہیں، بہترین جزا ان اعمال کا. یہ اعمال ہیں رفقائے محترم بہترین عمل، اعمال صالحہ، کہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے یعنی آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ نظام آگے چلا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم صحابہ جس احساس سے بیدار یعنی ہر وقت آراستہ رہتے تھے، اس کا ایک اور حوالہ سورہ یونس آیت 59 یہ 59
سورہ یونس، یہ 258 صفحہ جو پہلے ہم نے دیکھا تھا، 259 صفحہ دیکھیں، 259، یہ 59 کی بجائے 80 وہ ہے 60 اور 61، 259 صفحہ۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل خطاب ہے اور پھر امت اس میں شامل ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، شان کا معنی ہوتا ہے مہم، منصوبہ، پلاننگ، کوئی عظیم کام جس کو انجام دینے کے لیے انسان کھڑا ہو، اور آپ نہیں ہوتے کسی منصوبے میں، شان منصوبہ مہم۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور جب کبھی بھی آپ تلاوت کرتے ہیں اس قرآن میں سے کچھ بھی، جب کبھی آپ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور شان کا معنی کتاب اللہ کی تبلیغ، تنفیذ، پہنچانا، تعلیم دینا، ان کاموں میں آپ مشغول ہوتے ہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے ایمان والو جس کسی عمل کو بھی تم انجام دیتے ہو، اور عمل کا اعمال کا نقشہ کہاں کھینچ دیا ہمارے سامنے، سورہ توبہ آیت نمبر 121 122۔ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال ہے۔ تو ان اعمال کو جب تم انجام دیتے ہو یا دو گے، تو آگے فرمایا رفقائے محترم اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تو یہ گمان کبھی نہ کرنا کہ یہ اعمال تم صرف تنہا انجام دے رہے ہو۔ ان اعمال کو جب تم انجام دو گے تو ہم تمہارے اوپر بطور پہرے دار، یعنی تم اللہ کا کام انجام دو اور اللہ تمہارا کون ہے؟ کیا ہے؟ شہود، پہرے دار، حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا۔ تم اللہ کی شہادت دو، اللہ تمہارا شاہد بنے۔ شہود، ہم ہوتے ہیں تمہارے نگران، سامنے حفاظت کرنے والے شہود۔ اور آگے ارشاد فرمایا خاص طور پر اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ، یہ اللہ کی شہادت، حفاظت، نگرانی کب ظاہر ہوتی ہے؟ خاص طور پر اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ، یہ تفیض ہے رفقائے محترم، فاضا، فیض، فیض زواد، فیض سواد زواد ہوتا ہے، سواد زواد، تو یہ ہوتا ہے دریا کا یا پانی کا یا ندی یا نالے کا اپنے زور درو سے آگے بہ کر چلا جائے، یعنی جس طرح پانی رفقائے محترم اپنے مومنٹم یا زور درو سے آگے بڑھتا ہے، یعنی ان اعمال کو تم نے اس طرح انجام نہیں دینا کہ باہر سے کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے، باہر سے کوئی طاقت ہے جو تمہیں آگے دھکیل رہی ہے، نہیں، یہ ایمان کی اساس پر، ایمان کا انسینٹیو ہے جس کی اساس پر تم نے اس طرح ان اعمال کو انجام دینا ہے جس طرح پانی بظاہر پانی کا کوئی شور نہیں ہوتا رفقائے محترم، اور اس کے راستے میں بڑی سے بڑی آپ رکاوٹ کھڑی کر دیں تو پانی اوپر چلتا چلا جائے گا شور و غل ڈالے بغیر، اور بڑی سے بڑی رکاوٹ کو کراس کرتے ہوئے یا پتھروں سے ٹکرانے کی بجائے ریگزاروں میں اپنا راستہ بناتے ندی آگے بڑھتی جائے۔ وَمَا يَعْزُبُ، اور اے ایمان والو نہیں پوشیدہ تمہارے رب سے تمہارا عمل، خواہ وہ ذرہ برابر ہو، رائی کے برابر ہو، وہ زمین پر تم انجام دو گے یا آسمانوں میں، بلندیوں میں، پہاڑوں پر، فضاؤں میں، یعنی کتاب اللہ کی دعوت و تبلیغ کے لیے تمہیں زمینی وسائل کے ساتھ ساتھ آسمانی وسائل یعنی سماوی وسائل یعنی فضائی وسائل یہ بھی جو تم کام میں لاؤ گے، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، اور چھوٹے سے چھوٹا کام یا ذرے سے بھی چھوٹا کام۔ اب ذرہ جو ہے جسے ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، تو قرآن ذرے سے بھی چھوٹا پارٹیکل
نیوٹران، پروٹون، الیکٹران جس طرح آ جائیں، تو چھوٹے سے چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا کوئی کام الا فی کتاب مبین، مگر وہ سارے کے سارے کام ہمارے ہاں محفوظ رہتے۔ اس میں میں نے یہ عرض کرنا تھا رفقائے محترم کہ کیا اعمال ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے انجام دیے اور ان کی اساس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی براہ راست معیت اور رفاقت حاصل ہوئی، اور اس رفاقت اور معیت میں یہ کام انہوں نے انجام دیے۔ اب صالحین کے حوالے سے رفقائے محترم ایک مقام دیکھتے ہیں، اور امت چونکہ صلاحیت کی بجائے دوسرے راستے پر چل رہی، یہود و نصارہ کے راستے پر، اس لیے اس کے سے بچنے کے لیے بھی اس مقام کا دیکھنا ضروری ہے۔ یہ سورہ الاعراف آیت 159 169، سورہ الاعراف صفحہ 260۔ یہ اس وقت تو یہود کی حالت تھی رفقائے محترم، اور اس وقت اس میں ہم خود شامل ہیں۔ 207 صفحہ 34 سطر اوپر سے نیچے چلے۔ فخلف من بعدهم خلف وارثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی، بنی اسرائیل کا حال ہے، یہود کا حال ہے۔ فرمایا کہ پس فخلف من بعدهم، ان نبیوں اور نیک لوگوں کے بعد جانشی بنے، خلافہ جانشی ہونا، سکسیسر ہونا، جانشی ہوئے ان نبیوں کے بعد، مسندوں پر، ممبروں پر، محرابوں پر قبضہ کیا۔ خلف، خلف جب لام کی جزم کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نہ خلف، نہ ہنجا، نہ اہل، یعنی قبضہ گروپ۔ قبضہ گروپ جو ہے وہ نبیوں کے مسندوں پر، ممبروں پر وہ غالب آ گیا۔ کس طرح رفقائے محترم؟ وارث الکتاب، کہنے لگے ہم اس کتاب کے وارث ہیں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کے وارث ہیں۔ لیکن ان وارثوں کا حال کیا تھا؟ یاخذون عرض هذا الادنی، اس کتاب الہی کو ذریعہ بنا لیا انہوں نے دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے، یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا چندے حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، آپ انہیں کہتے ہیں بھئی یہ طوطوں کی طرح قرآن کا رٹ لینا، اس کے الفاظ کا دم درود کرنا، پھونکنا، جھاڑنا، کیا کلام الہی اسی لیے ہے؟ کیا کلام الہی کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ تو کیا کہتے تھے؟ یقولون، آگے سے جواب دیتے ہیں سیغفر لنا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں کیوں مایوس کرتے ہو؟ سیغفر لنا، بلا شبہ اللہ کے ہاں ضرور نہ ضرور ہماری مغفرت ہو ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی بخشش کی صورت نکل ہی آئے گی۔ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، اول تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں، گئے تو چند دن کی بات ہے۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا، ہمارے اکابر مشائخ حضرت ابراہیم موسیٰ بخشوا لیں گے ہمیں لازماً، سیغفر لنا۔ آگے فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، فرمایا کہ ابھی ایک پارٹی نے پیسے دیے، نذرانہ دیا، فتویٰ دے دیا، اب ایک دوسری پارٹی آ گئی، دوسری حکومت آ گئی، اور دوسری پارٹی اور حکومت نے ایک اور فتویٰ چاہ گئی۔ اب ہمارا تو نقطہ نظر یہ ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو فرمایا ان سے بھی پیسے لے لیے اور ان کے حق میں بھی کتاب الہی میں سے، دین میں سے، مذہب میں سے جسٹیفیکیشن کا فتویٰ جاری کر دی۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں رفقائے محترم، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فرمایا الم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں مسجدوں میں، ممبروں میں، خانقاہوں میں بیٹھ، ان سے پوچھو کہ جب اللہ نے انہیں کتاب دی تھی نبیوں کو، تو کیا اس کتاب کے حوالے سے ان سے کوئی ایگریمنٹ، معاہدہ، حلف نہ لیا گیا تھا؟ اور وہ حلف یہ تھا رفقائے محترم، کیا تھا حلف؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق،
کہ نہ کہیں گے وہ اللہ کے حوالے سے مگر وہی جو خالص حق ہے. اللہ خود حق ہے رفقا محترم، اور اللہ کا کلام حق ہے. اللہ کو پہچانو اس کے کلام سے. تو ہم نے واجب قرار دیا تھا کہ اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے وہ جانیں گے صرف الحق سے. قولہ الحق، سورہ الانعام آیت نمبر 73. قولہ الحق، اللہ حق ہے اور اس کا قول اور کلام حق ہے. تو حق کو حق کے ذریعے جانو، حق کو حق کے ذریعے جانو، یہ ہم نے واجب قرار دیا تھا. نمبر 2، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس لو صرف اس کا جو کتاب الہی کے اندر ہے. کتاب الہی سے باہر کی چیزیں رفقا محترم اور کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی چیزیں، ان کا درس لینا مومن کے لیے جائز نہیں. وَدَرَسُوا، اور درس لیتے رہیں گے کس کا رفقا محترم؟ مَا فِيهِ، صرف اس کا جو کتاب الہی کے اندر ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، اس کی حدود کے اندر ہے، اس کے حوالے سے صحیح ہے. اور جو کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی چیزیں، روایات، قصے، کہانیاں، ان کا درس وہ نہیں لیں گے. اور آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یہ فریضہ انجام دیں گے اس بنیاد پر کہ انجام کار انہوں نے آخرت میں اپنے رب کے ہاں اپنی رب کے ہاں لوٹنا ہے، اور لوٹ کر ان کے حوالے سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا. اور اگر وہ عہد پر قائم رہیں گے تو آخرت ان کے لیے بہترین ٹھکانا ہے. اور ان کے لیے خاص طور پر جو احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے بچے، یتقون. افلا تعقلون، اس وقت تو یہ خطاب رفقا محترم یہود سے ہوا تھا. اے یہودیوں، تم بتاؤ کیا تم دین کے دائرے میں عقل سے کام نہیں لے رہے؟ کیا تم دین میں بے عقلی کو داخل کر رہے ہو؟ دین میں عقل و شعور کے چراغ کو تم نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس وقت تو یہ یہود کا تھا رفقا محترم رونا، اور آج امت مسلمہ کا کہتے عقل کا کام کیا ہے دین میں شرع میں عقل کا کیا کام؟ عقل منطق سے کام لینا کام ہے ابلیس کا. اللہ پاک فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم دین میں بے عقلی کی باتیں، بے عقلیوں کا طرز عمل، بھلا کیوں تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ اور اب ایسے حالات وہ رفقا محترم اس وقت یہود میں تھے، اور آج آپ میں میرے اندر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ مصلحین کون ہے؟ ریفارمیشن کیا ہے؟ ریفارمیشن اور ریفارمیشن کے افعال و اعمال کیا ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، بلا شبہ وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے کتاب الہی کو، پیروں فقیروں کو نہیں، شخصوں کو نہیں. شخصیت پرستی اسلام میں نہ اس کی اجازت ہے، نہ اسلام میں اس کا روادار ہے. لیکن وہ واجب الطاعہ ہے. ماسا کا کمان ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ گریپ ہولڈ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے کس کو؟ رفقا محترم کتاب قرآن پاک. وہ اقام الصلاۃ، اور الصلاۃ کو قائم کریں گے. الصلاۃ رفقا محترم صرف کیا نماز پڑھنا یہ نہیں،
الصلاۃ جب وقت کی قید سے آزاد ہو تو اس میں معیشت، معاشرت، سیاست، کل مومن کی زندگی صلاۃ ہے، یعنی کتاب اللہ بطور آئیڈیالوجی اور اقامت صلاۃ ہے پوری کی پوری زندگی کو کتاب الہی کے ماتحت کر دینا۔ تو انا لا نضیع اجر المصلحین، بلا شبہ ایسے مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو گویا کہ اصلاح کیا ہوئی رفتہ محترم؟ کتاب الہی کو فکر اور نظریے کے طور پر اب ہولڈ کر لوں، اور کتاب الہی کے حوالے سے جو احکام اور ہدایات ہیں ان کو پوری طرح اپنے جسم اور جان پر نافذ کرنا، یہ ہے اصلاح، یہ ہے اعمال صالحہ۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اقامت صلاۃ صرف یعنی مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ بھی صلاۃ موقت کے اجزاء میں شامل ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ لیکن اصل صلاۃ کیا ہے رفتہ محترم؟ معیشت، منڈی، معاشرت، کل زندگی کو احکام الہیہ پر ڈھالنا۔ چونکہ یہ مرض بیان میں بات آ گئی ہے، اس لیے تائیدی حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ 278 صفحہ ہے، 278 صفحہ، سورہ ہود 11ویں سورہ اور آیت نمبر 87۔ سیدنا شعیب علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اور وہ دعوت کیا ہے آپ دیکھیں۔ دعوت یہ ہے کہ اے میری قوم، پیچھے سے آیت نمبر 84 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، صرف ایک اللہ کی بندگی، محکومی، غلامی اختیار کرو، اور دیکھو ناپ تول کے پیمانوں کو پورا کرو۔ ناپ تول کے پیمانے، لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ نہ کرو، اور ہر ایک کو اس کا حق دو، محنت کا پورا پورا، اور عدل کو قائم کرو، والمیزان، عدالت کو قائم کرو۔ یہ سارے احکام دینے کے بعد اب قوم کہتی ہے رفتہ محترم آیت نمبر 87 میں، قالوا، قوم شعیب کہنے لگی، یا شعیب، اے جناب شعیب، الصلاۃ کا، کیا آپ کی صلاۃ؟ اب اوپر آپ پڑھتے ہیں کہیں صلاۃ کا نام آیا ہو، یعنی اوپر کے جتنی آیات ہیں کوئی صلاۃ نامی چیز نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ اللہ کے بندے بنو اور معیشت اور منڈی کو اللہ کی حدود میں لے آؤ، ظلم سے بچو، عدالت قائم کرو، اخوت قائم کرو، مساوات قائم کرو، یعنی دو لفظوں میں دین کو عملی زندگی میں داخل کرو۔ تو قوم کہتی ہے الصلاۃ کا، اے جناب شعیب کہ آپ کی یہ صلاۃ، آپ کی یہ صلاۃ تامروں کا حکم دیتی ہے، کس بات کا؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، نترک چھوڑ دیں، کیا چھوڑیں؟ ما یعبد آباؤنا، باپ دادا کے ہاں سے، ہمارے اکابر اور مشائخ کی طرف سے پرستش کے جو طور طریقے، عبادت کے جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہاں تک تو ہماری نماز بھی جاتی ہے کہ ایک پوجا پاٹ کا طریقہ ہے، پوجا پاٹ کے بعد اگلی بات کیا آئی ہے رفتہ محترم صلاۃ میں؟ او نفعل او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور تمہاری صلاۃ ہمیں اس امر کا بھی پابند ٹھہراتی ہے، یہ کہ ہم نے اپنے مالوں میں، فی اموالنا، ہمارے پاس جو ہمارے اکنامک ریسورسز ہیں، منڈی ہے، معیشت ہے، ہاں جی، بینکس ہیں، جو کچھ بھی مالیات سے متعلق چیزیں، ہاں جی، زراعت، تجارت، اقتصادیات، سب مال میں شامل ہے، مویشی، ڈھول، ڈنگر، اکنامک ریسورسز جتنے ہیں، ان کو ہم ما نشاء اپنی مشیت کے مطابق مینیپولیٹ نہ کریں، ہمارا مال، اور وہ تمہاری صلاۃ کہتی ہے کہ مال پر بھی اللہ کے احکام کی حکمرانی قائم کی جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟
انک لانت الحلیم الرشید، یہ طنز کیا، بڑے دیدے ہو، بڑے بھولے بادشاہ بنے بیٹھے ہو، صنعت ایسی لے کر آئے ہو کہ جس میں ہماری معیشت، معاشرت، سیاست کوئی چیز باہر نہیں رہنے دیتی. یہ کیسی صنعت ہے بھائی؟ ہم نے تو باپ دادا سے سنا ہی نہیں تھا، یہ کیسی صنعت آ گئی؟ یہ تھی انبیاء علیہ السلام کی رفقہ محترم صلاح دین کی، کہ اس میں معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی کوئی کی کوئی. اور جو مذہب کی صلاحت ہوتی ہے رفقہ محترم، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. اور چونکہ آج ہم سر سے پاؤں تک اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کو شعوری طور پر اس سے نجات پانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن حکیم اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. یہ 721 صفحہ سورہ الماعون، سورہ الماعون 721 صفحہ 107 سورت. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے ایمان والے، اے مومن، کیا دیکھا ہے تو نے؟ دیکھا یا نہیں؟ کس کو؟ الذی یکذب بالدین، جو فالسیفیکیشن کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے دین کی وہ تکذیب کرتا ہے. یہاں پر رفقا محترم ترجمے میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے. اللہ پاک دین کہہ رہے ہیں اور نیچے انہوں نے کہا دیا روز جزا. بھائی روز جزا ہوگا یوم الدین. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نفس دین کی، اور مترجم نے کیا کر دیا؟ بریکٹ میں ڈال دیا روز جزا. اب بیچارہ بھی جو مولوی ہے یا عام آدمی ہے وہ تو جو دین کا معنی ہے جو روزے جزا کرے گا اور کہے گا میں تو جزا و سزا کو، قیامت کو تو مانتا ہوں. اللہ پاک قیامت کی بات نہیں کر رہے رفقا محترم، نفس دین کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا وہ ہے جو دین کی جو اساس ہے اسی کو تسلیم نہیں کرتا. یکذب، وہ تکذیب کرتا ہے، فالسیفیکیشن کرتا ہے، انکار کرتا ہے کس طرح الدین کا. اور یہ کون ہے جو دین کو نہیں مانتا رفقا محترم؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یدعو کا معنی عام کلمہ کر دیتے ہیں دھکے دینا، لیکن دعا رفقا محترم ہوتا ہے کسی چیز کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، کسی چیز کو اہمیت کے قابل نہ سمجھنا. اور یتیم کا معنی ہم نے کر دیا جس کا باپ یا ماں مر جائے، یہ نہیں. یاتیمہ کا اصل معنی ہوتا ہے مرکز سے، اصل اور جڑ سے کسی چیز کا کٹا ہوا ہونا. بے سہارا، وہ بے سہارا آرفنز وہ بھی ہوتے ہیں، بیوائیں بھی ہوتی ہیں. اور ہر وہ شخص جو مرکز سے کٹا ہوا ہو، وسائل سے کٹا ہوا ہو، بے سہارا. تو ہر وہ شخص معاشرے میں جو بے سہارا ہیں، ان بے سہارا افراد کے لیے کوئی اس کے پاس ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قدر و قیمت ہی نہیں ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین ساقہ نہ، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، حادثے کا شکار ہے، فلڈ آیا، آفت آئی، کوئی اس پر انوانٹیڈ سچویشن پیدا ہوئی کہ چلتا ہوا کاروبار اس کا رک گیا، تو ایسے افراد کی خورد و نوش، کھانا پینا، ان کو ری اسٹیبلش کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا. تو ریہیبلیٹیشن کے لیے نہ خود آمادہ ہوتا ہے، نہ کسی خود نہیں ہے تو کسی دوسرے کو جا کر کہ بھائی ہمارے بھائی ہیں، اس یعنی شدید سردی میں ان کا کیا حال ہوگا. نہیں، کہاں کا نام لے رفقا محترم، وہ کس حال میں ہوں گے. فرمایا نہ خود کرتا ہے اور نہ دوسروں کو اس بات پر آمادہ کرتا. اور آگے دیکھیے کیا فرمایا رفقا محترم، فویل للمصلین، فامن پاس، ویل میں نہ ہلاکت، ناکامی نہ مرادی، پس ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے کن کے لیے رفقا محترم؟ للمصلین، لے کا معنی کے لیے، اور مصلین اس میں فاعل آیا ہے، فاعل ایکٹیو پارٹیسپل. مصلین جو دن رات
نماز نماز نماز، یہ نہیں ہے کہ فعل کے طور پر نہیں لایا جا رہا. یصلون نہیں فرمایا، المصلی پیشہ ہیکچوئل، دن رات نماز نماز، پیشے کے حوالے سے نمازی، محرابیں پڑی ہوئی ہیں پیشانیوں پر. تو ہلاکت تمہاری کن کے لیے رفتار ان کے لیے نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ فرمایا جو دن رات مصلی ہیں، عمل صلاۃ کے دعوے دار ہیں، پیشہ ور عادی پیدائش ہر وقت صلاۃ صلاۃ، لیکن کون ہے رفتار محترم جو ان کے لیے یہ ہلاکت ہے صلاۃ کے باوجود؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی جن کی نمازیں پڑھتے پڑھتے عمریں گزر گئیں، کالے بال سیاہ بال سفید ہو گئے، لیکن کبھی 2 لمحوں کے لیے سوچا نہیں، 2 منٹ پہ غور نہیں کیا کہ یہ صلاۃ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ تو فحشاء اور منکر سے روکنے والی بات چیز ہے. تو اگر صلاۃ بھی ہو رہی ہے، فحشاء اور منکر بھی تھوک کے بھاؤ سے ہو رہا ہے، تو صلاۃ کہاں رہے؟ ہلاکت تباہی اور بربادی ان نمازیوں کے لیے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کر عمر گزار دی، لیکن 1 لمحے کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی سوچا نہیں کہ یہ نماز ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے. عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں کے حوالے سے کیا ہے ساہون. سہا کا مان ہوتا ہے غلط نشانے پر تیر لگا دے، ٹارگٹ کہیں تھا اور سارا جو یعنی تھیلا تھا وہ دوسری سائڈ پر ضائع کر دیا کارتوس چلا چلا کر. اور آگے فرمایا الذین هم یراؤون، یراؤون یعنی دیکھنے میں تو یہ ہے صلاۃ، دیکھنے، یراؤون رؤیت سے ہے، یعنی بائی دیئر اپیئرنس دے اپیئر ٹو بی، یعنی نظروں میں شکل صورت تو ان کی نمازیوں والی ہے، لیکن ایسنس اور جوہر میں یہ نمازی نہیں. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، یمنعون الماعون، یہاں پھر ترجمہ کر دی ہے، معون کا ترجمہ کر دیا آلیتن، چیزیں نہیں دیتے. معون مان سے رفقائے محترم، مان کا مان ہوتا ہے چشمہ، چشمہ جو رواں دوا رہنا چاہیے. اور المعون اکنامک ریسورسز، وسائل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، بہار دریا، کل زمین اللہ پاک نے اس لیے پیدا کی ہے کہ کل نوع انسانی اس سے فیضیاب ہو، اور کوئی اللہ کی زمین پر سام بند کر نہ بیٹھ جائے. اللہ کی زمین پر قبضہ ناجائز ہے. زمین اللہ کی ہے، الارض ارض اللہ، زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے. زمین پوری کی پوری سے کل نوع انسانی کو فائدہ اٹھانے کا اللہ نے حق دیا ہے. زمین کا قبضہ کتاب الہی کے حوالے سے ربوبیت عالمینی کے خلاف ایک سازش ہے. تو کیا کرتے ہیں، یمنعون الماعون، جن چیزوں کو فلاح انسانیت کے لیے رواں دوا ہونا چاہیے ان پر وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہیں کون؟ المصلی، پکے نمازی. تو یہ ہے رفقائے محترم دین کے دائرے میں، دین مذہب میں جب تبدیل ہوتا ہے تو یہ فساد اس وقت یہود میں تھا رفقائے محترم، نصارہ میں، مذاہب میں، اور آج اس کے تمام شکلیں ہمارے اندر ہیں. اب اس ضمن میں رفقائے محترم وقت کی مناسبت سے 2 حوالے دے کر ہم دوسری طرف آئیں گے کہ اس صورت حوال نے اس وقت یہود کو کہاں گرایا تھا اور آج امت کہاں گری ہوئی ہے. پہلے سورہ الاعراف آیت 175 کی عادت کہاں گری ہے اور پھر ماسز کو کہاں پہنچایا گیا ہے. تو یہ رفقائے محترم سورہ الاعراف 208 صفحہ ہے، 208 صفحہ آیت 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اور یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے رفقائے محترم، کسی اور کی نہیں. سامنے لائیں آپ ان کے ایک ایسے گروہ کی صورت احوال کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، اپنی آیتیں دی. اس پر یہ
ہمارے حاشیہ نگاروں نے مفسروں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا بلعام باہو یہودی، وہ منکر ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا، تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ یہ غلط بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کس کا ہے، نیچے سے آپ دوسری سطر بلکہ تیسری سطر، ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، کسی بلم بہور کی بات نہیں ہے، یہ سازش ہے کہ حاشیے پر لکھ دیا کہ اس کی بات ہے اور ہم تو وہ نہیں ہیں۔ یہ تمام مکذبین کلام اللہ کا حال ہے، خواہ آج ہو یا قیامت تک آنے والے، میں ہوں یا آپ، ہم سب کا یہ حال ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کرے، اور اللہ اس طرز عمل کو پابند ہمیں بچائے رکھے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے اسے اپنی آیتیں دی، اپنا قرآن اور کلام عطا کیا، انہوں نے کیا کیا رفقائے محترم، فانسلخ منہا۔ انسلخ کا معنی ہوتا ہے چوری، لباس، سوٹ، کپڑے تبدیل کر لے، جس طرح سانپ کینچلی تبدیل کرتا ہے، جس طرح سانپ کے 7 سال کے بعد، اور ہمارے بھی جو اپنے یعنی ہیں وہ کیا ہے جن پر ہمارا یہ جسم قائم ہے، تو وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو سیلز۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ نے جو ان کو لباس دین عطا کیا تھا، کلام عطا کیا تھا، آیات عطا کی تھی، وہ آیات انہوں نے ایک طرف رکھ دی، اور آیات کی جگہ پر انہوں نے فانسلخ منہا، باپ دادا کی روایات کو لے لیا، پس شیطان ان کے پیچھے چڑھ دوڑا اور اس نے ان کو ہلاکت کے گڑھے میں جا گرایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو جبرن اور کارن بلندیوں سے ہم کنار رکھتے، لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے، وہ زمین کے ساتھ چپک کے رہ گئے، ارتھ روٹڈنس، دین کی بلندیوں کو چھوڑنے کے بعد وہ وطنیت میں، جغرافیے میں، قبائل میں، الالارض سے مراد وطنیت، جغرافیہ، نسل، گوتیں، ذاتیں، ذات پات، ان میں مبتلا ہو گئے۔ واتبع ہوا، اور خواہش نفس کے سوا ان کا کوئی نسب العین نہ رہا، پس ان کی مثال کمثل الکلب، وہ انسانیت سے گر کر کہاں پر پہنچے رفقائے محترم، کتے، مثالی کتے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ درگاہ پر اپنی نشستگاہ پر کیا لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کا کتا، کتوں میں سے ایک کتا، سگ اصل ہے اعلیٰ حضرت، اور بالکل صحیح ہے۔ جب کوئی قوم، فرد یا جماعت اور عالم کتاب الہی کی جگہ پر باپ دادا کی روایات کو، پوتھیوں کو دین بناتا ہے، تو اللہ پاک قبل از شہادت فمثلہ کمثل الکلب، مثالی کتے، کس طرح، ان تحمل علیہ یلس او تترکہ یلس، ان کو تم دوڑاؤ یا سائے میں بٹھاؤ، ہر حال میں ان کی جو ہرس اور لالچ کی رگ ہے وہ پھڑکتی رہتی، ہرس اور لالچ کے پتلے ہیں، یعنی کسی حال میں بھی ہرس و لالچ، یعنی آپ وزیر بنا دو، امیر بنا دو، صدر بنا دو، چھوٹا بڑا جو منصب دو گے، آخر کار پتہ یہ چلے گا کہ سب کچھ یعنی اپنی ذات کے ارد گرد، خاندان کے، قبیلے کے، اپنے بھائی بندوں میں بانٹنے کا۔ تو فرمایا وہ ان کا ہرس، لالچ، ہوس کسی حال میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ گئی، خواہ ان کو دوڑاؤ، ہڈی بھی پھینکو گے تو اس کو بھی گوشت سمجھ کر لپٹیں گے اس کی طرف۔ یہ مثال ہے ہر اس قوم کی، یہ کوئی بلم بہور کی بات نہیں ہے، قرآن خود فرما رہا ہے ذالک مثل القوم، حاشیے پر جان دیا کہ یہ تو بلم بہور کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں بھائی، نہیں مومن، یہ مثال ہے ان تمام قوموں کی، ان تمام افراد کی، کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے۔ فاقصص القصص، یہ صورتحال بیان کرتے رہو، سامنے لاتے رہو، کیا عجب لعلہم یتفکرون، شاید ان میں سوچنے سمجھنے کا مادہ بیدار ہو جائے، کچھ بندے ہی نکل آئیں جو امت کو صورت احوال سے آگاہ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے جسم و جان کی قربانیاں دینے کا عہد کر لیں۔ یہ تو ہے قیادت،
اس قیادت کے ساتھ آمد الناس کس مقام پر گرتے ہیں رفقائے محترم جس میں آج ہم گرے ہوئے، اس کا نقشہ سورہ الجمعہ جس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن معنی مقصود مدعا ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے ادھر نہیں آتے۔ 663 صفحہ 663 صفحہ اوپر سے چلیں تو دوسری سطر آیت نمبر 5 62 مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال حملوا التوراۃ جن کو دی گئی تھی، ذمہ داری ڈالی گئی تھی ان کے کندھوں پر تورات کی۔ اور یہاں رفقائے محترم یوں کہہ سکتے ہیں مثل الذین حملوا القرآن، ان لوگوں کی مثال کہ جن کو قرآن دیا گیا تھا، قرآن کا سمجھنا، سمجھانا، نافذ کرنا، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حملوا التوراۃ، تورات کی یعنی قرآن کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ ثم لم يحملوها، دنیا جہان کی علوم پڑھے، فنون پڑھے، کتابیں پڑھی، زبانیں پڑھی، کہاں کہاں نہیں پہنچے یعنی دنیا بنانے کے لیے، لیکن کیا کام نہیں کیا؟ لم يحملوها، نہیں پڑھی تو عربی نہیں پڑھی، سوچ سمجھ کر نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھ، یعنی ایک چھوٹا سا رکا اور خاطر اخبار رفقائے محترم یہ امت سوچ سمجھ کر پڑھے۔ قاعدہ پہلی جماعت کا ایک بچہ قاعدہ لے کر بیٹھا ہے اور ساتھ اس کا دادا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بچے سے پوچھو بیٹے کیا تم یہ قاعدہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بچہ تو اپنا قاعدہ رفقائے محترم پڑھے تو اس میں سمجھنا شامل ہو، اور باپ اور دادا قرآن پڑھیں سوچنا سمجھنا شامل ہو۔ قرآن کا حافظ اپنے آپ کو کہے اور قرآن کے معنی اور مقاصد سے پیدل ہو، کیا علمیہ ہے، کیا مذاق قدیم کے ساتھ۔ لم يحملوها، نہ زبان پڑھی نہ اللہ کے قرآن کے الفاظ، معنی اور مقاصد کو جانا۔ کیا فرمایا؟ کمثل الحمار، ان کو تم انسان نہ کہو، یہ ہیں ڈونکیز، دے آر ایسز، یہ گدھے۔ کیسے گدھے رفقائے محترم؟ یحمل اسفارا، جس کی پشت پر کتابیں لگی، تو گدھے کو اگر سوٹ پہنا دیا جائے رفقائے محترم اور گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ اسکالر تو نہیں ہوگا۔ اس بار مالک بن نبی علیہ الرحمہ نے، اس دور کے بہت بڑے مفکر ہیں الجزائر والے، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے التعلیم والتحمیل، کہ عالم اسلامی میں جو تعلیم گاہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ گدھا سازی کے ادارے ہیں۔ التعلیم والتحمیل، تعلیم نہیں ہے، گدھا سازی کا سارا یہ پروسیس ہے، کیونکہ تعلیم کا تو نقطۂ آغاز کتاب الہی اور عربی زبان ہے۔ تو جب عربی مدارس میں بھی قرآن ٹیکسٹ بک کے طور پر نہیں ہے اور زبان کے حوالے سے بالکل پیدل ہے، تو گدھا سازی کے یہ کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، دوا گھر پیدا کرتے چلے جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی توازن سے محروم مثال ہے اس قوم کی جو اس طرح اللہ کی آیات کی فالسیفیکیشن، یعنی اللہ کی آیات کو رٹ لینا، اللہ کی آیات کو رٹ لینا، یہ کتاب الہی نہیں ہے۔ کتاب الہی کا علم حاصل کرنا، اس کے عمل کو کام میں لانا، یہ ہے کتاب الہی کی تصدیق، ورنہ کیا ہے؟ تکذیب ہے۔ اور آگے دیکھیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ہیں ظالم، اور ایسے ظالم اللہ کی ہدایت سے کیسے فیضیاب ہو سکتے؟ اور ان کو آپ نے خطاب کرنا تھا قل یا ایھا الذین ھادوا، ان یہودیوں کو آپ نے اس دلدل سے نکالا، صحابہ نے نکالا، لیکن آج رفقائے محترم ہم خود اس دلدل میں مبتلا ہیں۔ تو اس گدھے پن سے رفقائے محترم اور اس قلب کتے پن سے اس امت کو نجات دینا ہے۔ اور اس جیون میں رفقائے محترم جو کام ہے
اس کا نقشہ قرآن میں جو کھینچا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کے ہم دو مقام دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ پہلے تو یہود کو جو دعوے دار تھے کہ وہ کتاب کے حامل ہیں، ان کو جو خطاب ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہے اور اس میں ہمارا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں رفقائے محترم، یہ پہلے اس وقت کے جو کتاب کے دعوے دار تھے ان کا ذکر پڑھیں، صفحہ 144 سورۃ المائدہ آیت 68 سورہ المائدہ۔ قل یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اور اس جگہ آپ یا اہل القرآن، اے قرآن کا دعویٰ کرنے والوں، یا اہل القرآن، قل اے رسول اعلان کیجئے، یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کتاب کا ٹھیکیدار، وارث، چیمپئن، حافظ، قاری، علامہ کیا کچھ سمجھتے، اے کتاب والوں سن لو۔ یہ سنانا تھا رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس ڈکلیریشن سے جو فساد پیدا ہوتا تھا، بغاوت، سرکشی، اس کا یہ کیا فرمایا، اے کتاب والو لستم علی شیء، لستم علی دین نہیں کہا، لستم علی کتاب نہیں کہا، لستم علی شیء، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کہاں کھڑے ہو؟ دین کے دعوے داروں کہاں کھڑے ہو اللہ کی نظر میں؟ ایک دوسرے کو جو چاہو تو، تم مجھے حاجی کو، میں تمہیں پاجی کہتا ہوں، علامہ فہمی، ایک دوسرے کو کہہ کر دل کو ٹھنڈا کر لو، ذہن کو۔ اللہ پاک فرماتے لستم علی شیء، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے ہاں، علی شیء، تم تو کسی چیز پہ کھڑے ہی نہیں ہو، تمہاری تو کوئی بنیاد ہی نہیں، تم تو بیس لیس ہو۔ بنیاد کیا ہے؟ حتی تقیموا التوراۃ، تاکہ تم تورات کو قائم نہ کرو، پڑھو نہیں، تقیموا التوراۃ، تورات کو قائم کرو، تورات کے علم اور عمل پر اپنے آپ کو پرکھو، جانچو، ایک پلڑے میں کتاب الہی ڈالو اور دوسرے پلڑے میں اپنے آپ کو ڈالو، دیکھو کہاں کھڑے ہو۔ والانجیل، اور اے انجیل کا دعویٰ کرنے والوں، ایک پلڑے میں انجیل کو ڈالو، دوسرے میں اپنے پلڑے کو ڈالو، دیکھو اپنے آپ کو ڈالو اور دیکھو کہاں کھڑے ہو۔ اور آگے ہو وما انزل الیکم من ربکم، اور جو آپ قرآن کی شکل میں تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، دیکھو اس کتاب الہی قرآن پر کہاں کھڑے ہو۔ اب یا اہل کتاب میں کل کتاب والے آ گئے، تورات والے بھی آ گئے، انجیل والے بھی آ گئے اور قرآن والے بھی آ گئے، اور ان سب کا کیا فرمایا، پہچان کا ذریعہ کیا ہے کہ کتاب الہی جس پر ایمان ہے اس کو قائم کرو، پڑھو نہیں، پڑھنا قائم کرنے کے لیے، ہاں جی، پڑھنے کے لیے سواد مل رہا ہے، ایک نسخہ ہے، اس کو تم نے رکھ لیا ہے، پڑھتے رہو تو مرض تو بڑھے گا، نسخے کو کام میں لانے سے شفا ہوگی، نسخے کو رٹ رٹ کر کیا کرو گے؟ تو کیا فرمایا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ اے رسول جب آپ ان کو کہیں گے میاں تم تو بے حیثیت ہو، اللہ کے ہاں تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو بلا شبہ یہ چیز بڑھا دے گی ان کو کس میں؟ نافرمانی میں، سرکشی میں، وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، طغیان یعنی حدود فراموش ہو کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، وکفرا، تمہارے اس نقطہ نظر کی تخلیق کریں گے، غلط کہتے ہو، ہم تو علامے ہیں، ہم تو ایسے اور ایسے ہیں، تو جس طرح ہمارے ایمان کی تخلیق ہوئی ان کو غلط کر، آپ کو بھی غلط قرار دیا جائے گا۔ کیا فرمایا، فلا تأس علی القوم الکافرین، ان نافرمانوں کے فتووں سے نہیں ڈرنا جو کتاب الہی کے مجرم ہیں، طاغی ہیں،
اللہ کے ان کی کوئی نظر ہی نہیں ہے، ان کے فتووں سے ڈرتے ہو، ان کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہو. فلا تأس علی القوم الفاسقین، کافرین، ان کافروں کے بارے میں کوئی افسوس، ڈر، حزن کیا، ڈنکے کی چوٹ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اور اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کس صورتحال سے گزرنا پڑا، اس کا یعنی حوالہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ہم اس ڈیوٹی میں کہاں کھڑے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. 408 صفحہ 407 صفحہ سورہ الحج، سورہ الحج آیت 71-72، 407 صفحہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، فرمایا معبود بنا لیا ہے، معبود بنا لیا انہوں نے، حاجت روا مشکل کشا بنا لیا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ سے بڑے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. کس چیز کو رفقائے محترم دین بنا لیا ہے؟ ما لم ينزل به سلطانا، کہ جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی اتھارٹی، کوئی سند، کوئی سلطان نازل نہیں کیا. دین کی سند صرف کتاب الہی پر قائم. ہر وہ چیز جس کی اساس کتاب الہی میں نہیں ہے وہ بے سند ہے. کتاب الہی سے ہٹی ہوئی چیزوں کو دین میں داخل کرنا یہ بے دینی ہے. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور دین میں وہ چیزیں داخل کرنی کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے علم اپنی کتاب میں عطا نہیں کیا. دین میں اللہ کا علم فائنل ہے، اللہ کا کلام فائنل ہے. فائنلٹی آف جو ہے اللہ کے علم کی وہ انہوں نے ختم کر دی، ادھر ادھر سے چیزیں داخل کر لی. فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان کو بتا دو قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار، جن پیروں فقیروں فقیوں سہارے پر کھڑے ہیں، کوئی ان میں سے ان کا مددگار نہ ہوگا. اور یہ بات جب کہی جاتی ہے رفقائے محترم تو اب کیا ہوتا ہے؟ اگلی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں. کیسی آیتیں رفقائے محترم؟ بینات، دو ٹوک واضح کلیئر کٹ. جب دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیتیں ان کے سامنے میری پیش کی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جو کلام الہی کے ناقدرے ہیں، کفر منکر ہیں، ناقدرے ہیں، اس کی قدر و قیمت سے پیدل ہیں، ان کے چہروں کا رنگ اتر جاتا ہے، ان کے چہرے رونق کھو بیٹھ. المنکر، ان کے چہروں سے نحوست، ناپسندیدگی، شور و غل. یعنی آپ کتاب الہی کی یہ آیات پیش کریں تو ان کے چہروں کا رنگ اترتا اور چڑھتا اور ناپسندیدگی اور غضب اور غصہ ظاہر ہوتا ہے. اور کس طرح رفقائے محترم؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصحاب کا کیا جہاد تھا. فرمایا یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اگر ان سے ہو سکتا ہے، ان کے بس میں ہوتا ہے تو حملہ آور ہو جاتے ہیں. یسطون سطا اعلیٰ، شکار پر شیر کا چڑھ دوڑنا، یعنی چڑھ دوڑتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں. کن پر رفقائے محترم؟ بالذین یتلون علیہم آیات، ان کے اوپر. جس طرح بھوکا شیر شکار پر چڑھائی کرتا ہے تو یہ ان مومنوں پر چڑھائی کرتے ہیں جو ان کے سامنے میری آیتیں پڑھتے. یہ اصحاب رسول کو اللہ پاک کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ میرے بندے میری آیتیں ان کو سناتے. میں جانتا ہوں کہ یہ ان پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں جس طرح شکار پر شیر چڑھائی کرتا، لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتے. ابوبکر
یعنی اصحاب رسول کو بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور آج اگر ہم کام کریں تو اللہ بھی ہماری حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ تھی رفقائے محترم وہ صورت احوال کہ جس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کیا۔ اس میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر کھڑے تھے اور ان کی حفاظت جس چیز کے ساتھ مشروط تھی اور اسی فیض سے ہم نے فیضیاب ہونا ہے، تو اس آیت کو لا کر فائدہ ہے سورہ المائدہ 5ویں سورت 69، پہلے ہم نے 67، پہلے ہم نے 68 دیکھی تھی، وہی مقام ہے یہ سورہ المائدہ 5ویں سورہ 143 صفحہ، نیچے سے دوسری سطر سورہ المائدہ آیت صفحہ 143، یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، میسنجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، بلغ، پہنچاتے رہیں، بلغ، پہنچاتے رہیں۔ کیا پہنچائیں رفقائے محترم؟ دم درود، جھاڑو، جھاڑن، کیا آج ہم پہنچا رہے ہیں؟ فضائل کی کتابیں، نماز، روزہ۔ پہنچانے کی اصل چیز رفقائے محترم توحید ہے، پہنچانے کی اصل چیز کلام الہی ہے۔ جماعت تبلیغ ہے، اس نے ذکر کے بھی فضائل لکھے، نماز کے بھی، روزے کے بھی، حج کے بھی، اور کوئی کتاب نہیں رفقائے محترم جو فضائل توحید پر، فضائل توحید نصاب سے خارج۔ شرک کی بیماری، شرک کیا بیماری اور اس کی فسادات کیا ہیں؟ نصاب سے غائب۔ یعنی توحید جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، شرک جس سے نجات دینا مقصود ہے، اصل نصاب سے یہ چیزیں غائب ہیں۔ اے رسول پہنچائیے، کیا پہنچاتے رہیں؟ ما انزل الیک، وہ کلام، وہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ایک دفعہ نہیں پہنچانا، پہنچاتے رہنا ہے۔ بلغ باب تفعیل ہے، یعنی باب تفعیل کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح تعلیم ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ، ایک طریقے کا اسٹریٹجی، میتھڈالوجی، تو تبلیغ بھی جو ہے وہ ایک سسٹم اور ایک نظام۔ اور تبلیغ کس کی چیز ہے؟ کتاب الہی کی، کتاب الہی، فضائل اعمال نہیں، کتاب الہی کی وہ ایک سسٹم، نظام اور میتھڈالوجی کی چیز کے ذریعے پہنچاتے رہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ اس تبلیغ میں، کتاب اللہ کے پہنچانے میں آپ سے کوئی کمی سرزد ہوئی، کوتاہی ہوئی، اگر اس فریضے میں آپ نے کسی کمی یا کوتاہی کا ثبوت دیا تو پھر کیا ہوگا رفقائے محترم؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا، آپ نے رسالت، پیغام، میسج نہیں پہنچا، آپ نے فریضہ رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی ایک دفعہ پہنچائیں اور پھر سو جائیں، یہ پہنچاتے رہنا ہے زندگی کے آخری سانس تک۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ واللہ یعصمک من الناس، اب رہا ان خطروں کا مسئلہ جو لوگوں کی طرف سے آئیں گے، لوگ چڑھائیاں کریں گے، مسائل، مشکلات ان کی طرف سے آئیں گی، تو اللہ حفاظت فرمائیں گے آپ کی لوگوں کے مقابلے میں۔ یعنی نبی کو جو پروٹیکشن دی گئی ہے، نبی کو جس کام پر پروٹیکشن کا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا رفقائے محترم، وہ مسلسل تبلیغ ہے کلام الہی کی۔ تم مبلغ تیار کرو، تم تبلیغ کا فریضہ انجام دو، اور تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ۔ واللہ یعصمک، اللہ پاک حفاظت کریں گے آپ کی۔ یعنی ہماری حفاظت رفقائے محترم ایٹم بم میں نہیں، ایٹم بم بھی مادی حوالے سے جڑی ہے، لیکن ایمان والوں کا سب سے بڑا ایٹم بم قرآن ہے رفقائے محترم۔ اگر قرآن کو غلافوں میں بند کر دیں تو کیا روس کے پاس تھوڑے ایٹم بم تھے؟
تو ایٹم بم ہمارا ایمان اور قرآن ہے، اسی کے حوالے سے ایٹم بم ہوگا تو کارآمد ہوگا، ورنہ کر لینے کے باوجود بھی کشکولے گدائی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت فرمائیں گے آپ کی لوگوں کے مقابلے میں۔ اور دیکھو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو، اب یہاں کافر کون ہے؟ جو تبلیغ کے اس فریضے کو چھوڑ دیں، اس کی ناقدری کریں، اس کام کو وہ اہمیت نہ دے جس اہمیت سے گویا یہ کام کیا جانا چاہیے۔ تو ایسے ناقدرے جو کتاب الہی کو اس حوالے سے نہ جانچیں، نہ پرکھیں، نہ اس فریضے کو انجام دیں، تو اللہ ان کے حوالے سے کیا کرے گا؟ وہ کبھی حاجی و مہدی نہیں ہو۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم کہ کتاب الہی کے حوالے سے جو ہمارا عہد ہے وہ ہے اسے سمجھنا، اسے سمجھانا، اس پہ قائم ہونا، اور دوسروں کو قائم کرنے کے حوالے سے اپنے اندر ایک نظام اور ایک میتھڈالوجی اور اسٹریٹجی جو ہے وہ پیدا کرنا۔ تو اس طرح رفقائے محترم ان 4 دروس میں ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو، مقام کو، اس کی ایک طرح تجدید کی ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم سورہ الفاتحہ سے یعنی آگے چلیں گے، اور ایک ایک سورت اس کے مضامین کا تجزیہ اور ہمارے حوالے سے جو اس میں پیغام ہے اس کو دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی صحت پر قائم رہنے اور امت مسلمہ کو اصل نسب العین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کون ہوتی آل جسے ہم کہتے ہیں؟ تو اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک جو دوست یعنی بیٹھنا چاہیں صرف 5 منٹ، یہ 3 حوالے ہیں جو میں آل کے حوالے سے آپ کے گوشتگار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے فرعون کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، یہ صفحہ 10 ہے ہمارے پاس، صفحہ 10 فرمایا آیت نمبر 50، اے بنی اسرائیل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ کہاں سے نجات دی رفقائے محترم؟ من آل فرعون، آل فرعون سے نجات دی۔ اب ان سے پوچھو فرعون کے بارے میں تو سورہ القصص میں آئے گا کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بطور بیٹا، اڈاپٹڈ سن جسے کہتے ہیں وہ بنایا، یعنی فرعون کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس کے باوجود فرعون کی آل، من آل فرعون، فرعون کی آل۔ اور فرعون کی آل کون ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا باعث بن گئے۔ تو گویا کہ آل فرعون کون ہے؟ فرعونی، فرعون کے ملازم، ماتحت، فرعون کے لاؤ لشکر، فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے، یعنی جو جس کے نقش قدم پر چلے وہ اس کی آل ہے۔ آل کا معنی ہے کسی کے نسب العین پر چلنے والا، جو جس کے نسب العین پر چل رہا ہے وہ اس کی آل ہے۔ آل کا معنی ہے فالوورز، ڈیووٹڈ، جس کے کاز کو انجام دینے کے لیے آپ میں واقف ہوں گے، ہم اس کی آل میں سے۔ ابھی ضمن میں سیدنا ابراہیم کے حوالے سے ایک حوالہ ہمارے سامنے، سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم 14ویں سورہ ہے، 14ویں سورہ اور آیت نمبر 36۔ یہ آل ابراہیم کون ہے اور کون نہیں ہے؟ یہ صفحہ 312 ہے، 312 صفحہ اور آیت نمبر 36۔ سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اِنَّا أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے، سجادہ نشینوں نے، پیروں فقیروں نے تیری مخلوق کو گمراہ کیا، بے پناہ تیری مخلوق ان کے داؤ میں آ کر گمراہ ہو گئی۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، فَمَن تَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ ابراہیمی کون ہے؟ کون ابراہیم کی ذریت میں سے ہے؟ فمان، پس وہ شخص، تابعنی، جو میرے پیچھے پیچھے چلے،
مجھے فالو کرے، یعنی جو جس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جو جس کی اتباع کرتا ہے. اگر آپ ابلیس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ابلیس کی آل ہیں. اگر آپ انبیاء کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو آپ نبیوں کے تابع ہیں. فمن تابعنی، جو میرے پیچھے پیچھے چلے تو کیا فرمایا؟ فإنہ منی، وہ ہے مجھ میں سے. یعنی مجھ میں سے کون ہے؟ جو میرے پیچھے پیچھے چلے. یعنی اگر آپ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو آپ باپ دادا کے اندر سے، اور اگر آپ ان سے خلاف جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ ان سے نہیں ہیں. تو اتباع جو ہے وہ شرط ہے. تو جس کو آپ فالو کریں گے آپ اس کی ذریت میں سے. اور ابراہیم جی نے، یہ آخری حوالہ سیدنا ابراہیم کا سورہ البقرہ میں ہم پڑھیں گے، آیت 124، سورہ البقرہ آیت 124، کہ جب ان کو امامت کے مقام بلند پر فائز کیا گیا، یہ غالباً صفحہ 123 ہے، صرف 23، اس میں نیچے سے تیسری سطر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب سیدنا ابراہیم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام رکھے، مراحل، سٹیجز، مدارج، اور آپ نے ان کلمات احکام کو پورا کر دکھایا. فَأَتَمَّهُمْ قَالَ، تو اللہ نے فرمایا، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو الناس کا امام بناتا ہوں، امام قرار دیتا ہوں. امام رفقا محترم ہوتا ہے یہ جو ہم مکان بناتے ہیں، تو مکان بناتے ہیں تو معمار کے پاس ایک سال، وہ ایک چھوٹا سا لاٹھی ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے وہ دیوار کو چیک کرتا ہے کہ یہ سیدھی جا رہی ہے یا الٹی جا رہی ہے. وہ جو چیک کرتا ہے جس آلے سے، وہ صاحب، وہ امام ہے عربی زبان. الامام ما یؤمر بہ، جس سے ہم کجی، ٹیڑھ یا سیدھے پن کا، یعنی وہ اسٹینڈرڈ سے، نارمز، نمونہ، ماڈل. تو ہم آپ کو الناس کے لیے نمونہ، ماڈل، امام. قال، تو آپ نے فرمایا، عرض کی بارگاہ الہی میں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت، میری اولاد ہونے کی وجہ سے اس امامت کی اہل ہوگی؟ یعنی میری اولاد ہے، تو کیا اولاد ہونے کی اساس پر وہ میری امامت کی اہل ہو جائے گی؟ میری امامت اسے مل جائے گی اگر وہ میری ذریت میں ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت، میری اولاد، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، وہ جو تیری اولاد ہے اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، اس عہد امامت تو ہم تیری ذریت کے ساتھ نہیں کر رہے. اگر تیری ذریت